الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آفاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى وللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جو آج کا موضوع ہے وہ ہے باغ فدق، ایک تحقیقی مطالعہ۔ باغ فدق کے تعلق سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ باغ فدق کس کو کہا جاتا ہے۔ فدق یہ مال فے میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باغ آیا تھا، بطور مال غنیمت کہہ سکتے ہیں۔ مال غنیمت کی ایک قسم ہوتی ہے فے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مال آیا تو آقا علیہ السلام نے جو ہے اس کا استعمال، اس کے فوائد اور منافع کا استعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات، اپنے گھر والے، رشتہ دار، اصحاب صفہ اور دیگر لوگوں پر آقا علیہ السلام اس کا استعمال کیا کرتے تھے، صرف کیا کرتے تھے۔ تو باغ فدق کے تعلق سے ایسا معاملہ ہے جو ہے یہ لوگ باغ فدق کا میٹر لے کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سب و شتم کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ آئیے تاریخ باغ فدق کے حوالے سے چند باتیں سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بار جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علی نبی گلومی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، باغ فدق، پہلے باغ فدق کا دیکھیں یہ کس کے قبضے میں باغ فدق رہا۔ باغ فدق، جو باغ فدق رہا یہ کس کے قبضے میں رہا؟ تو سب سے پہلے فدق کا جو معاملہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آیا۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، آپ اس کے منافع اپنے گھر والے اور جہاں ضرورت محسوس ہوتی حضور ان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والی بنے، ذمہ دار بنے، تو آپ کے تصرف میں آیا، آپ نے اس کے منافع اور اس کے فوائد کو انہی پر خرچ کیا جہاں آقا علیہ السلام خرچ کیا کرتے تھے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، حضور کے گھر والے، حضور کے رشتہ دار، اصحاب صفہ اور دیگر دین کے امور خیر میں خرچ کیا کرتے تھے۔ ابو بکر کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی طریقہ تھا، حضرت عمر کے بعد عثمان غنی کا یہی انداز تھا، عثمان غنی کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کا طریقہ کار بھی یہی رہا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے تصرف میں یہ باغ آیا تو آپ کا بھی طریقہ کار یہی رہا، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قبضے میں یہ باغ آیا تو آپ کا بھی یہی طریقہ کار رہا، اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امام زین العابدین کے تصرف میں یہ باغ آیا تو آپ کا بھی یہی انداز رہا۔ حضرت امام زین العابدین کے بعد حسن بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے قبضے میں یہ باغ آیا تو آپ کا بھی وہی طریقہ کار تھا، اور اس کے بعد حضرت زید بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس یہ باغ آیا تو آپ کا بھی یہی طریقہ کار رہا۔ لیکن ایک وہ دور آیا جب مدینہ طیبہ کے اندر مروان حکم والی اور ذمہ دار بنا، تو اس کے والی اور ذمہ دار بننے کے بعد مروانیوں نے اس باغ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب ان لوگوں نے اپنے قبضے میں لیا اس کے بعد ایک دور، ایک سلسلہ، ایک زمانہ گزرا۔
حتیٰ کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کے والی بنے تو آپ نے مروانیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس باغ کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، ابو بکر و عمر کا انداز، عثمان و علی کا انداز، حسنین کریمین کا یہ انداز تھا، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں آقا علیہ السلام خرچ کیا کرتے تھے اور جن کے تصرف میں حضور نے دیا انہی کے تصرف میں دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مروانیوں سے لے کر کے دوبارہ آقا علیہ السلام کے گھر والوں کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ ہے باغ فدق کا مختصر تاریخی پس منظر۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی حدیث کی تائید بھی کرتی ہے۔ ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 415 جس کے راوی مغیرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے کے گورنر بنے، خلیفہ بنے، تو آپ نے مروانیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمائے، لوگوں سنو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت لہ فدق فکان ينفق منها ويعود منها على صغير بني ہاشم ويزوج منها ایمہم۔ چنانچہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فدق تھا، یعنی فدق کا باغ تھا۔ آقا علیہ السلام اس سے خرچ کیا کرتے تھے، کوئی مہمان آتا مہمان نوازی کرتے، کوئی مانگنے والا آتا اسے عطا فرماتے، گھر والوں کی ضرورت ہوتی انہیں بھی دیتے، اصحاب صفہ کی ضرورت ہوتی آقا علیہ السلام ان کے اوپر بھی خرچ کرتے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو ہاشم کے اندر جو چھوٹے ہوتے اور ان کے پاس شادی کے اخراجات نہ ہوتے تو آقا علیہ السلام اسی کے منافذ اس کی شادی بھی کروا دیا کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہج تھا۔ اس کے بعد سنیں گے جملہ قابل غور، جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، دیکھیں، فرماتے وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْهُ أَن يَجْعَلَهَا لَهَا۔ حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور آنے کے بعد عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ فتق ہمیں عطا فرما دے۔ حضرت فاطمہ نے سوال کیا ہمیں دے دیں، فابا، آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ذرا سوچیں، حضرت فاطمہ نے سوال کیا، آقا نے روک دیا، منع فرما دیا کہ مال فے ہے یہ، حضور نے روک دیا۔ فرماتے ہیں فکانت کذالک فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی مضى لسبیلی فلما ان ولی ابو بکر عمل فیہا بما عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں معاملہ ایسا رہا، حضرت فاطمہ نے مانگا حضور نے منع فرما دیا، پوری زندگی میں یہی معاملہ رہا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق آئے آقا کے پردہ فرمانے کے بعد تو انہوں نے بھی اسی پر عمل کیا جو عمل مصطفیٰ کا تھا۔ سبحان اللہ، ارے خلیفہ کا تو یہی انداز ہوتا ہے کہ وہ اپنے اصل کے نقش قدم پہ چلے، اپنے اصل کے جو بتائے ہوئے راستے پر چلے، تو ابو بکر صدیق حضور کے طریقے پہ چلے۔ اس کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما گئے تو ان کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر والی بنے، تو انہوں نے بھی آقا علیہ السلام کے طریقے اور حضرت ابو بکر کے طریقے پر عمل کیا، وہ بھی پردہ فرما گئے۔ ان کے پردہ فرمانے کے بعد یہ حدیث کے الفاظ ثم اقطعها مروان، چنانچہ مروان اس نے اپنے تصرف میں لے لیا، اپنے قبضے میں لے لیا۔ پھر جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمائے، لوگوں سنو، فرأیت امرا منعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ، ایسا معاملہ جس کے بارے میں حضور نے حضرت فاطمہ کو روک دیا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں میرا حق بنتا ہے، لہٰذا تم لوگ گواہ ہو جاؤ کہ آقا علیہ السلام نے جس پر عمل کیا تھا اسی انداز پر عمر ابن عبدالعزیز عمل کرتا ہے اور حضور کے گھر والوں کے حوالے یہ باغ کرتا ہے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے گھر والوں کے حوالے یہ باغ کر دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے حوالے کر دیا یہ باغ۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ باغ طریقہ کیا تھا، پورا تاریخی پس منظر، اور ذرا سوچے زندگی میں حضور نے حضرت فاطمہ کو نہیں دیا، منع فرما دیا۔ وہ فاطمہ جو آقا علیہ السلام کے بدن کا حصہ ہے، جن کے بارے مصطفیٰ فرمائے بضعۃ منی، میرے بدن کا حصہ ہے، جن کے بارے میں آقا فرمائے میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ، جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ فاطمہ کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔
آقا علیہ السلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی زندگی میں روک دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ذرا دیکھیں جب حضور پردہ فرما گئے، یہ باغ فدق اور دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوڑا تھا وہ چھوڑا ہوا کیا ہے؟ حدیث پاک آ رہی صدقہ ہے۔ تو جب چھوڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کر کیا کہا تھا ذرا دیکھیں۔ نہج البلاغہ جو رافضیوں کے ہاں سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے، نہج البلاغہ جو رافضیوں کے ہاں سب سے معتبر کتاب ہے، اس کی شرح ابن الحدید کے اندر ہے۔ کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت فاطمہ سے کیا فرمایا تھا جانتے ہیں؟ الفاظ یہ ہیں، قال لها ابو بکر لما طلبت فدق بابی و امی انت الصادقۃ الامینۃ عندی ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الیک عہدا ووعدک وعدا صدقتک وسلمت الیک فقالت لم یعہد الی فی ذالک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت فاطمہ آئیں، حضرت فاطمہ ابو بکر صدیق کے پاس یہ رافضی کتاب جو سب سے معتبر نہج البلاغہ اس کی شرح ابن الحدید کے اندر ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، یہ بتائیے کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان۔ سبحان اللہ، ابو بکر کہہ رہے ہیں فاطمہ آپ کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان، آپ ذرا ہمیں بتائیں، آپ سچی ہیں، صادقہ ہیں، امینہ ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا اللہ کے رسول نے آپ سے کوئی وعدہ کیا تھا؟ کیا وعدہ کیا تھا؟ کوئی عہد کیا تھا؟ کوئی وصیت کی تھی؟ اگر حضور نے باغ فدق کے تعلق سے کوئی وصیت کی تھی، صدقت کی، کوئی مانے نہ مانے لیکن ابو بکر آپ کی بات ضرور مان لے گا، کوئی مانے نہ مانے ابو بکر آپ کی بات ضرور مانے گا کہ حضور نے جب وصیت کر دی تو یہ باغ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، وسلمت الیک، اور آپ کے سپرد کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا اے خلیفۃ المسلمین، اے آقا علیہ السلام کے خلیفہ، اے خلیفۃ رسول اللہ، اے امیر المؤمنین، سنیں، لم یعہد الی فی ذالک، آقا علیہ السلام نے اس سلسلے میں ہم سے کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ ذرا سوچیں، حضور نے زندگی میں دینے سے روک دیا اور آقا علیہ السلام نے زندگی میں وعدہ بھی نہیں فرمایا، وصیت بھی نہیں فرمائی۔ اب ذرا سوچیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندگی میں نہیں دیا، نہ وعدہ فرمایا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، پھر ایک رافضی خیال کا آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے باغ فدق حضرت فاطمہ کو ہبہ کر دیا، تحفے میں دے دیا ہو، ہبہ کر دیا ہو۔ ہم کہیں گے ٹھیک ہے پیارے، بات تو بڑی پیاری کر رہا ہے، لیکن ذرا فقہ کی روشنی میں کر بات۔ فقہ جعفری میں بھی تیرے یہاں یہی ہے اور ہمارے یہاں فقہ حنفی میں بھی یہی معاملہ ہے کہ ہبہ اس وقت مکمل ہوتا ہے، تحفہ اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ جس کو تحفہ دیا جائے وہ اپنے قبضے میں لے لے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اگر ہبہ حضور نے کر دیا تھا باغ فدق تو حضرت فاطمہ نے قبضہ نہیں کیا، جب قبضہ نہیں کیا تو ہبہ تام نہیں ہوا، جب ہبہ تام نہیں ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیسے دے سکتے ہیں وہ باغ جس باغ کو آقا علیہ السلام نے زندگی میں دینے سے روک دیا تھا، زندگی میں دینے سے روک دیا تھا۔ اب کوئی کھڑا ہو سکتا ہے بولے، پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ یہ آقا علیہ السلام نے جو بھی چھوڑا ہے وہ اس میں ترکہ اور حصہ بکرے کا معاملہ نہیں ہوتا، اس میں وہ سب صدقہ ہوا کرتا ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے اہل بیت کے لیے صدقہ حرام ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ساری دنیا جانتی ہے کہ صدقہ اہل بیت کے لیے حرام ہوا کرتا ہے، تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسن سے فرمایا تھا، آیا تھا مال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہو کر حضرت حسن مجتبیٰ نے ایک کھجور صدقے کے منہ کے اندر رکھی، آقا نے فرمایا نکال کے پھینکو اسے، اس لیے کہ یہ زکوٰۃ اور صدقے کا مال ہے اور ہمارے گھر والوں کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ حلال نہیں ہے۔ تو معلوم یہ حضور نے جو چھوڑا وہ سب صدقہ ہوا کرتا ہے، اور صدقہ اہل بیت پہ نہیں خرچ کیا جاتا۔ اہل بیت جو ہے صدقے کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، بہرحال آگے انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے کوئی وراثت چھوڑی کہ نہیں چھوڑی؟ تو تاریخ اور حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مالی اعتبار سے کوئی وراثت نہیں چھوڑی۔ حضور نے وراثت چھوڑی ہے تو علم کی وراثت چھوڑی، آقا علیہ السلام نے وراثت چھوڑی ہے تو تقوی کی وراثت چھوڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مالی وراثت نہیں چھوڑی،
आओ इस सिलसिले में एक क्या दो तीन हदीसें सुनते हैं, दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये देखिए मिशकात शरीफ की हदीस पाक सफ़ा 166 की हदीस है। आका अलैहि सलाम हमारे बड़े फैयाज, मेरे नबी का ये मामला कि जो आता तो हुजूर खूब देते, इतना देते कि एक मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक के काफिर आया, हुजूर से 100 ऊँट मांगे, हुजूर ने 100 ऊँट अता फरमा दिया। फिर हुजूर से मांगा, हुजूर ने फिर अता फरमा दिया। फिर मांगा, हुजूर ने फिर दे दिया। यहाँ तक कि इतना ले लिया कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से अपने कबीले के पास गया तो अपने कबीले वालों से कहता है कि मैं ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूँ कि जब वो देता है तो मोहताजी का ख्याल भी नहीं फरमाता। ये ख्याल नहीं करता कि उसके पास कुछ नहीं रहेगा, सब देते चले जाते। ये आका अलैहिस्सलाम की फैयाजी का मामला। वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। या आका अलैहिस्सलाम की सखावत का आलम है। बहरकैफ ज़रा अब आइए देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माली एतबार से कोई वरासत छोड़ी कि नहीं छोड़ी। तो मिशकात सफ़ा 166 सफ़ा नंबर, रावियत उक़बा इब्न हारिस रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं सल्लैतु वरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनतिल अस्र। मैं एक दिन मदीना तैयबा पहुंचा और मदीना तैयबा में असर की नमाज हुजूर की इख्तिदा में पढ़ी, हुजूर के पीछे पढ़ी। फसल्लमा, हुजूर ने नमाज सलाम फेरा, नमाज मुकम्मल की और दुआ भी नहीं आका अलैहिस्सलाम ने की। तो मकाम मुसरिया फतखत्ता रिकाबन नास इला हुजरी निसाइही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, जल्दी से खड़े हुए और अपनी अज़वाज मुतहरात के कमरों की तरफ तेजी में जाने लगे। तेजी में जाने लगे। सहाबा कराम घबरा गए, मामला क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तेज रफ्तारी से जा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और जाने के बाद थोड़ी देर बाद वापस आए। जब वापस आए फराआ अन्नहुम क़द अजिबु मिन सुरातिही, सहाबा को देखा वो हैरान है कि इतनी तेजी में हुजूर चले गए। सहाबा बड़े हैरान और परेशान हैं। तो हुजूर ने फरमाया सुनो, ज़करतु शैअन मिन तिब्रिन इंदना फ़करिहतु अन यहबिसनी फ़अमरतु बिक़िस्मतिही। हुजूर ने फरमाया मुझे सोने की एक चीज़ के बारे में याद आया जो मेरे घर में रखी हुई थी, तो मैंने ये पसंद नहीं किया कि मेरे घर में रखी रहे, इसलिए मैं जल्दी से गया और जाने के बाद अज़वाज मुतहरात को हुक्म दे दिया कि इस सोने के सामान को जल्दी से लोगों में बांट दो। सुभान अल्लाह। हुजूर के पास कुछ होता तो बांट दिया करते थे, रखते नहीं थे। और आगे बढ़ो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाने के वक्त जब बीमार हुए तो बीमारी के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया था। मिशकात सफ़ा 166 की हदीस पाक, राविया में आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। वो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिनके घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज में, यानी जिसमें पर्दा फरमाया आका अलैहिस्सलाम, उस मर्ज में फरमाया 6 दीनार या 7 दीनार के ताल्लुक से। हुजूर के घर में 6 दीनार या 7 दीनार रखे थे, मतलब अशरफियाँ। तो आते आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया कि जल्दी से अन उफर्रिक़हा, आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया कि जल्दी से खर्च कर दो। माँ फरमाती मुझसे फरमाया कि मैं खर्च कर डालूं। फरमाती फशगलिनी वजअ नबीयिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हुजूर का दर्द इतना ज़्यादा था, उलझन इतनी थी कि आका अलैहिस्सलाम के उलझन और दर्द की वजह से मैं जा न सकी। फिर हुजूर ने मुझसे पूछा मा फ़अल्तती सित्तता अब सबअता, हाय आयशा तुमने 6 या 7 दीनार का क्या किया। माँ आयशा सिद्दीक़ा फरमाती अर्ज करती हैं ला वल्लाहि लक़द काना शगलनी वजअका, बखुदा आपकी तकलीफ की वजह से मैं मशगूल रही, मैं कुछ ना कर सकी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया जाओ 7 या 6 दिरहम जो है वो लेकर, दीनार है वो लेकर के आओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंगाया और मंगाने के बाद उनको अपनी हथेली में रखा और रखने के बाद फरमाया मा ज़न्नु नबीयिल्लाह लौ लक़ी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल व हादिय इंदा, क्या गुमान है अल्लाह के नबी के बारे में, जब वो अल्लाह से मुलाकात करे तो उनके पास या अशरफियाँ हो। मतलब आका अलैहिस्सलाम ने पसंद नहीं फरमाया कि पर्दा जब फरमाए तो हुजूर के घर में कुछ रहे। आका अलैहिस्सलाम ने सब कुछ खर्च कर दिया, जब राह खुदा में सब दे दिया तो माली एतबार से कौन सा तरका सरकार ने छोड़ा है, माली एतबार से नहीं छोड़ा। अगर छोड़ा है तो इल्मी तरका छोड़ा है, जो जितना ज्यादा इल्म हासिल करेगा वो उतना बड़ा आका अलैहिस्सलाम का वारिस होगा, उतना बड़ा वारिस होगा। एक सवाल फिर दिमाग में पैदा होता है, जब हुजूर ने नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा,
تو ازواج مطہرات کے حجروں کا کیا؟ خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک حضور نے گھر بنوا کے دے دیا تھا، اس کا کیا؟ تو ہم کہیں گے پیارے اگر تم سوال کر رہے ہو تو سنو، یہ جو آقا علیہ السلام نے حجرے بنوائے ازواج مطہرات کے حوالے کر دیے، یا آقا علیہ السلام نے جو گھر حضرت فاطمہ کے حوالے کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے زندگی میں حضور نے کمرے بنوائے اور بنوانے کے بعد ازواج مطہرات کے حوالے کیا، تو حضور نے ان کو دیا، ہبہ کیا، ان لوگوں نے قبضہ کر لیا، اور ہبہ اس وقت مکمل ہو جاتا ہے جب کوئی جس کو ہبہ کیا جائے، جس کو موہوب لہو کہتے ہیں، اگر وہ قبضہ کر لے ہبہ پورا ہو جاتا ہے، تحفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے اپنی زندگی میں کمرہ بنوایا، بنوانے کے بعد ازواج مطہرات کے حوالے کر دیا، ان لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا، قبضہ کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف سے ازواج مطہرات کو ان کمرے کا مالک بنا دیا تھا، جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اسی موقع پہ آقا علیہ السلام نے ایک حجرہ اور گھر بنوا کر عطا کیا، انہوں نے قبضے میں لے لیا تو یہ قبضہ مکمل ہو گیا تھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ حجرے کے تعلق سے تھا۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ سب تو گفتگو آپ نے کر ڈالی، لیکن اس کا دیکھنا تعلق سب کا تعلق وہی ہے، باغ فدق سے ہے۔ کیسے تعلق ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو تاریخی پس منظر کہ کس کے پاس یہ باغ رہا، پھر اس کے بعد شیعوں نے کیا کہا، ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا حضرت فاطمہ الزہرا سے، اس کے بعد اگر ہبہ کے بارے میں اعتراض کیا اس کا جواب دیا گیا، پھر یہ کہ آقا علیہ السلام نے وصال فرمانے کے وقت کوئی مال چھوڑا ہی نہیں تھا نا، جب مال چھوڑا نہیں تو ترکے کا معاملہ، وہ میراث کا معاملہ کہاں سے آتا ہے؟ میراث کا معاملہ آتا کہاں سے ہے؟ پھر ازواج مطہرات اور سیدہ کائنات کے حجرے کا معاملہ ہے، سب کلیئر ہوا۔ اب آؤ ذرا دیکھیں باغ فدق یہ مال کون سا ہے؟ اگر ہو سکے تو جھوم کر درود پاک پڑھ لے تو سناؤں، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں باغ فدق یہ مال فے ہے، مال فے۔ دیکھیں ایک خراج کا مال ہوتا ہے، ایک عام مال غنیمت ہوتا ہے، اور ایک مال غنیمت میں سے فے کا مال ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ جو کفار مغلوب ہو کر کے کہ مسلمانوں کا ان کے اوپر غلبہ ہو جائے تو جو کفار مال دیتے ہیں اس مال کو مال فے کہا جاتا ہے۔ تو خیبر میں یہودی رہتے تھے، خیبر میں یہودی رہتے تھے جن یہودیوں کو آج بلا کر کے دعوتیں دی جا رہی نا، آقا علیہ السلام نے ان یہودیوں کو مدینے سے نکالا، اور جب حضرت عمر کا دور آیا تو ان کو خیبر سے بھگایا گیا۔ سورہ حشر کا مطالعہ کریں، قرآن مقدس نے فرمایا ہے نکالا گیا ان کو، اور آج بولتے ہیں ہم قرآن کے سمجھدار ہیں، ہم یہاں کے خادم حرمین ہیں، اور خادم حرمین ہونے کے بعد یہود و نصارہ کو بلا رہے اور ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے یہود و نصارہ اس وقت خوش نہیں ہو سکتے ہیں جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تو یاد رکھو جب آقا سے یہ خوش نہیں ہو سکتے ہیں جو ساری دنیا کے مالک و مختار ہیں، تو سوچو تم اپنے آپ کو مصطفیٰ کا امتی کہتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہاں سنیما ہال ان کا کھلوائیں، ان کے دورے کروائیں، ان سے معاہدہ کر لیں، امن کا معاہدہ، تو یہ راضی ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم قیامت تک مسلمان سے یہود و نصارہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو پھوڑنے کے لیے ان میں ایک فرقہ بھی پیدا ہو گیا یہودیوں میں، اس فرقے کو دونما فرقہ کہا جاتا ہے۔ دونما فرقہ پہلی بار نام سنا ہوگا، دونما فرقہ یہودیوں میں ہے۔ دونما فرقے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونما فرقہ یہودیوں کا ایسا کہ ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اسلامی نام رکھا جاتا ہے، اس کا اسلامی نام رکھا جاتا ہے، حافظ قرآن بنایا جاتا ہے، عالم دین بنایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے درمیان آتا ہے اور مسلمانوں کو بزدل بناتا ہے، مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات توڑ مڑوڑ کے بتاتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہودیوں نے ہم کو ختم کرنے کے لیے ہمارے جیسے چولے دے دیے، ورنہ دیکھو جب تک مسلمانوں کے اندر عشق رسول کی شمع فروزہ رہی، ہمیشہ شہادت کا جذبہ بیدار رہا، کیونکہ معلوم ہے اگر زندہ رہے تو جلوہ مصطفیٰ دیکھے نہ دیکھے، لیکن قبر میں جائیں گے تو ضرور مصطفیٰ کا جلوہ دیکھیں گے۔ لیکن یہ دو نما فرقے کی نسل، جب دو نما فرقے کی نسل ہمارے درمیان آ گئی یا ان کے ماننے والے ہمارے درمیان آ گئے تو نام تو مسلمانوں کا ہے، چہرہ مسلمانوں جیسا ہے، لباس مسلمانوں جیسا ہے، بولنا مسلمانوں جیسا ہے،
لیکن کام یہود و نصارہ کا ہو رہا ہے، کام مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے، کام اسلام کے خلاف ہو رہا ہے۔ یاد رکھو کتنی بھی بیماریاں پھیلی ہوں لیکن مسجدیں کبھی ویران نہیں ہوئی، لیکن ان دو نما فرقے کے لوگوں نے پہلی بار احتیاط کا نام لے لے کر کے مسجدوں کو ویران کر دیا۔ یاد رکھو پیارے، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، ارے جو مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، رب فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھو یہ دو نما فرقے کے لوگ ہیں، یا تو ان کی نسل سے تعلق ہے اور یا تو ان کی اصل سے ان کا تعلق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فدق کا جو معاملہ تھا تو یہود و نصارہ مغلوب ہوئے، ان لوگوں نے دے دیا، اور جو مال کفار مغلوب ہو کر کے خود دے دے میں مسلمانوں کو مال فے کہلاتا ہے۔ اب مال فے کے بارے میں نے خود قرآن کی آیت پڑھی، سورہ حشر 28واں پارہ آیت نمبر 7 اٹھا کر کے دیکھیں کہ مال فے کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، کوئی مال فے کا مالک نہیں ہوتا، کوئی بھی مال فے کا مالک نہیں ہوتا ہے، بلکہ مال فے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے مصارف بتائے گئے، جیسے زکوٰۃ کے مصارف ہوتے ہیں نا، کہ زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی، ان کو دی جا سکتی، ان کو نہیں دی جا سکتی، ان کو نہیں دی جا سکتی، ان کو دیں، اپنی اصل کو دیں نہیں دے سکتے، اپنی نسل کو نہیں دے سکتے، بازو والوں کو دے سکتے ہیں، مطلب ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا ان کو نہیں دے سکتے، اپنی اولاد، باپ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی ان کو نہیں دے سکتے، والے میں بہن آ گئی، بھائی آ گئے، ان کو دے سکتے ہیں کیونکہ انہیں اصل ہے نہ نسل ہیں۔ تو ویسے ہی جیسے زکوٰۃ کے مصارف بتائے گئے، انما الصدقات للفقراء، اللہ تعالیٰ نے پورا واضح فرما دیا، ویسے ہی مال فے کے بھی بتائے گئے مصارف کہ کن لوگوں پہ فے کا مال خرچ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر 28واں پارہ آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال فے آ جائے تو مال فے اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ، کس کا ہے؟ اچھا بات بتائیے، مسجد کا کوئی مالک ہے؟ کیوں؟ اللہ کا گھر ہے نا، مالک کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی وقف کر دیا، اگرچہ بنانے والا خرید کے دینے والا ہو، جیسے ہی وقف کر دیا وہ اس کا مالک نہیں رہا، مالک اللہ ہو گیا، مالک اللہ ہو گیا۔ تو مال فے اللہ کے لیے ہے، وللرسول اور رسول اللہ کے لیے، ولذی القربیٰ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مصطفیٰ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت پہ خرچے کرتے رہے، ازواج پر اور اصحاب صفہ پر، والیتامى اور یتیموں کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافر کے لیے۔ حضور کے گھر میں کوئی مہمان آتا تو آقا علیہ السلام اسی میں سے خرچ فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ مال فے کے جو ہے نا مصارف بتائے گئے، کتنے مصارف پہ غور کریں، اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے 2، قریبی رشتہ داروں کے لیے 3، یتیموں کے لیے 4، مسکینوں کے لیے 5 اور مسافر کے لیے 6 مصارف اس کے بتائے گئے، کوئی اس کا مالک نہیں ہوتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان اشیاۃ اللمات 3 حصہ صفحہ 446 کے اندر فرماتے ہیں حکم فے است کہ مرعامہ مسلمانان رامی باشد و دروے خمسو قسمت نیس و اختیار بدست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم است۔ فرماتے ہیں فے کا حکم یہ ہے، مال فے کا پہلی بار شاید نام بھی سننے میں آ رہا ہو، اسی لیے گفتگو، علمی گفتگو میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ نئی باتیں ملتی رہیں گی۔ بہرحال علمی گفتگو یہی ہے، اور اس میں اکثر لوگ مغالطہ کھا بیٹھے اور رافضیوں کے چکر میں جا کے پھنس گئے، کیونکہ علم جب آدمی کا ادھورا ہوتا ہے تو وہ اکثر دھوکہ کھاتا ہے، اکثر دھوکہ کھاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے پیارے کھانا کچا مت کھا ورنہ پیٹ خراب ہو جائے گا، علم آدھا مت حاصل کر ورنہ ایمان برباد ہو سکتا ہے، پورا علم حاصل کر پوری ہوتا ہے۔ بہرحال تو حضرت شیخ عبدالعزیز حق محدث دہلوی فرماتے ہیں مال فے کا حکم یہ ہے کہ وہ عام مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، عام مسلمانوں کا ہوتا ہے، اس میں خمس اور بٹوارا نہیں ہوتا، اس کا اختیار مصطفیٰ کے دستے شفا میں ہوا کرتا ہے، دستے شفقت میں ہوا کرتا ہے، آقا کے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے اس کا اختیار۔ ذرا سوچیں کہ مال فے کا کیا حکم ہوتا ہے۔ اب یہ مال فے تو باغ فدق کیا ہوا؟ مال فے، مال
فے، اور مال فے کے کتنے مصارف ہیں؟ 6۔ مال فے کے کتنے مصارف ہیں؟ مالک ہوتا ہے نہیں، کون لوگ ہوتے ہیں؟ عام مسلمان۔ اختیار کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ حضور کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ مال فے کا حکم ہے۔ اب آؤ ذرا حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انبیاء کرام نے کسی کو اپنے مال کا وارث بنایا ہے کہ بنگلہ بنا کے گئے ہوں اور اپنے بچوں کو دے دیں کہ یہ بنگلہ تمہارا، یہ زمین جائیداد تمہاری، اتنا مال تمہارا؟ یہ کیا کسی کو وارث بنایا کہ نہیں مال کا؟ اور اگر مال کا نہیں بنایا تو کس کا بنایا ہے؟ تو پہلے دیکھیں مشکات شریف کی حدیث پاک صفحہ 550، راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورثو ما ترکناہ صدقہ، حضور فرماتے ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہوا کرتا ہے۔ حضور نے جو چھوڑا ہے سب صدقہ ہے، سب صدقہ ہے۔ اور آگے بڑھو، وہی مشکات شریف صفحہ 550 کے اندر ہے، آقا علیہ السلام کی ایک زوجہ ہے جن کا نام جویریہ ہے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اہل بیت میں سے ہیں، آقا کی زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ ان کے بھائی عمرو ابن حارث، انہوں نے فرمایا، جبکہ یہ بول سکتے تھے بھائی اگر ترکہ حضور کا تقسیم ہوگا تو کچھ ہماری بہن کے بھی حصے میں آئے گا، کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جب شوہر کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے اگر ساتھ میں بچے ہوں تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اور اگر بچے نہ ہو تو جا کے 4تھا حصہ ملتا ہے۔ تو ان کو معلوم ہے کہ اگر حضور کا ترکہ تقسیم ہوگا ہماری بہن کو بھی ملے گا۔ لیکن حضرت عمرو ابن حارث فرماتے ہیں ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موته دینارا ولا درہما ولا عبدا ولا اما ولا شیئا الا بغلته البیضاء وصلاحه وارضا جعلها صدقہ۔ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے موقع پر آپ نے نہ دینار چھوڑا ہے، نہ درہم چھوڑا ہے، نہ کوئی غلام چھوڑا، نہ کوئی باندی چھوڑی، نہ کوئی چیز چھوڑی ہے۔ اگر چھوڑا ہے تو 3 سامان کو چھوڑا، آپ کا سفید خچر تھا اسے چھوڑا، اپنے ہتھیار کو چھوڑا اور زمین کو چھوڑا، اور چھوڑتے وقت ارشاد فرما دیا کہ ہم انبیاء کی جماعت جو چھوڑتے ہیں سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہوا کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خچر چھوڑا، بغل چھوڑا، تو اس کو بھی حضور نے صدقہ ٹھہرا دیا، اور جو ہتھیار چھوڑے اسے بھی جو ہے صدقہ ٹھہرا دیا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین چھوڑی اسے بھی صدقہ ٹھہرا دیا۔ اب آگے اور بڑھے، معلوم یہ ہوا باغ فدا کا معاملہ وراثت والا معاملہ نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک موقع پر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مشکات وہی صفحہ نمبر 550، فرماتی ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا شاۃ ولا بعیرا ولا اوصى بشیء۔ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دینار چھوڑا، نہ درہم چھوڑا، نہ بکری چھوڑی، اور نہ آقا علیہ السلام نے اونٹ چھوڑا، اور نہ کسی چیز کے تعلق سے کوئی وصیت فرمائی۔ حضور نے کچھ نہیں چھوڑا، اور جو چھوڑا ہے تو اپنی امت پر کرم فرمایا، ایسا کرم فرمایا کہ سب کے واسطے صدقہ ٹھہرا دیا، جو ساری امت پر کرم فرما دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ کار رہا۔ ایسے ہی یہ حدیث دیکھیں متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ مسلم دوسرا حصہ صفحہ 92، بخاری دوسرا حصہ صفحہ 996، اور مشکات صفحہ 550۔ راوی کثیر الروایہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرتے ہیں، اور روایت کرتے ہیں بخاری شریف کتاب العلم کے اندر آیا، کہتے ابو ہریرہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اکثر ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ بازار میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہتا ہوں، آقا کے فرمان کو سن کر وہی یاد کر لیا کرتا ہوں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو مصطفیٰ کی سنگت کی برکت ہے کہ حدیثیں زیادہ روایت کر رہے ہیں ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ کا حافظہ کمزور تھا، ان کے حافظے کو میرے مصطفیٰ نے تیز فرمایا، آقا کی دعاؤں کی برکتیں ہیں۔ تو ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، حوالہ دیا جا چکا ہے، فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقتسم ورثتی دینارا، میرے جتنے ورثہ ہیں دینار کو تقسیم نہ کریں، آپس میں دینار کو تقسیم نہ کریں۔ ما ترکت بعد نفقت نسائی بمونت عاملی فهو صدقہ، حضور نے فرمایا جو کچھ میں نے چھوڑا ہے
اپنی ازواج کے خرچے کے بعد اور جو ان کے ہاں کام کریں ان کے خرچے کے بعد سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہوا کرتا ہے۔ دیکھو آقا علیہ السلام نے اپنی ازواج کا خیال فرمایا کہ ان کے خرچے نکالنے کے بعد اور جو میرا کام کرنے والا عامل ہے اس کا خرچہ نکالنے کے بعد جتنا بچے گا جب سب راہ خدا میں صدقہ ہو جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فرمایا۔ اور ایک موقع پر تو ازواج مطہرات یہ لوگ خالی پیش کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ ابو بکر صدیق کے پاس گئی، حضرت فاطمہ نے جا کے ابو بکر سے کہا کہ بھائی ہم کو دو باغ فدق میں سے۔ ابو بکر نے حدیث سنائی، لیکن ذرا سوچو یہ روایت کون سنائے گا؟ اے رافضیو، اے گستاخ ابو بکر و عمر، سنو یہ حدیثیں کون سنائے گا؟ بخاری شریف حدیث جلد نمبر 2 حدیث نمبر 996، مسلم شریف دوسرا حصہ صفحہ 91، راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، قالت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارادنا ان يبعثنا عثمان بن عفان الى ابی بکر فسألناه میراثهن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور کی تمام ازواج مطہرات نے کہا کہ عثمان غنی کو، جب آقا پردہ فرما گئے، کہ عثمان غنی کو ابو بکر کے پاس بھیجو اور حضور کی جو بھی میراث ہے وہ ہمیں دیں۔ نے سوال کیا کہ ارادہ ہم نے کیا کہ عثمان غنی کو بھیجیں اور ان کے ذریعے سے اپنی بات ابو بکر سے کہلوائیں کہ ابو بکر، آقا علیہ السلام کی جو میراث ہے، جو کچھ حضور نے چھوڑا ہے، اس میں ہمارا جو حصہ بنتا ہے ہم کو دو۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ فرماتی جب انہیں معلوم ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا الیسا قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور نے ایسا نہیں فرمایا لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں، جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوا کرتا ہے۔ ازواج مطہرات نے اپنا ارادہ ملتوی فرما لیا، اپنا ارادہ ختم فرما دیا۔ ذرا سوچو تو کیا یہ ازواج مطہرات پر بھی ظلم ہوا؟ نہیں، ازواج مطہرات پہ ظلم نہیں ہوا، بلکہ جو وہ شریعت سے ہٹ کے کام کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، عائشہ صدیقہ نے کہا تم حضور کی زوجہ ہو، تمہارا کام شریعت سے ہٹنا نہیں ہے بلکہ آقا علیہ السلام کے فرمان پہ ڈٹے رہنا ہے۔ اور حضور کا فرمان یہی ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں، جو کچھ چھوڑتے ہیں سب صدقہ ہوا کرتا ہے۔ اور آگے بڑھو، ایک موقع پہ تو حضرت عمر نے کئی صحابہ کو جمع کیا، کئی صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد قسم دے دے کے ان سے کلام کیا۔ بخاری شریف وہی دوسرا حصہ صفحہ 996، مسلم شریف دوسرا حصہ صفحہ 90۔ لیکن ہو سکتا ہے یہ ترجمہ اردو پڑھنے والے عربی اگر پڑھ لیں تو کمال ہو جائے، لیکن اردو کتاب پڑھ کے جو بولتا ہے نا تو اسے دھوکہ کھاتا ہے، اصل کتاب تو پڑھتا نہیں۔ اصل پڑھے تو معاملہ کلیئر ہو جائے نا، مضبوط ہو جائے معاملہ۔ تو ذرا دیکھو کیا ہے اس کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زہری فرماتے ہیں کہ مالک ابن اوس نے ان سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے صحابہ کو آنے کی اجازت دی، تو کہا گیا یہ بھی آنا چاہتے ہیں، کیا آپ ان کو پسند نہیں کرتے؟ کہا آنے دو۔ کہا عباس علی آنا چاہتے ہیں؟ کہا آنے دو۔ سب کو جمع کیا حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ جمع کرنے کے بعد جانتے ہیں کیا کہا؟ پہلے جتنے وہاں پہ صحابہ جمع تھے، کون کون پہلے سن لیں؟ حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن ابن عوف، زبیر، حضرت سعد، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یہ لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے ان سے فرمایا انشدکم باللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض، تم کو میں اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کی اجازت سے آسمان و زمین کھڑے ہیں۔ اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا تم یہ جانتے ہو کہ حضور نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں، ہم جو چھوڑتے سب صدقہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد، سب نے ایک زبان سے کہا کہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے یہی فرمایا۔ ان کا بھی یہی موقف ہے کہ حضور نے فرمایا ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو چھوڑتے سب صدقہ ہوا کرتا ہے۔ پھر حضرت عمر متوجہ ہوئے کس کی طرف؟ حضرت علی، حضرت عباس کی طرف متوجہ ہونے کے بعد فرمایا انشدکما بالذی باذنہ تقوم السماء والارض اتعلمانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں
اس اللہ کا جس کے حکم سے جس کی اجازت سے آسمان و زمین قائم ہے. بتاؤ کیا آپ نہیں جانتے ہو دونوں کہ حضور نے فرمایا لا نورثو، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں، ما ترکنا صدقہ، ہم جو چھوڑتے ہیں سب صدقہ ہوا کرتا ہے. حضرت علی اور عباس نے فرمایا ہاں آقا نے یہی فرمایا ہے. دیکھو حضرت علی اور یہ سب گواہی دے رہے ہیں، یہ سب گواہی دے رہے ہیں. پھر ایک کوئی کھڑا ہو جائے گا، نیم حکیم خطرے جان نیم اللہ خطرے ایمان کھڑا ہوگا، اور کھڑے ہونے کے بعد کیا کہے گا ارے حضرات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوڑا ہے وہ ترکہ نہیں ہے، تو پھر حضرت علی کو بلا کر ابو بکر نے تلوار حضور کی کیوں دی؟ کیوں آقا علیہ السلام کی تلوار دے دی، حضور کا زرہ دے دیا، آقا علیہ السلام کا دلدل دے دیا؟ کیا وجہ ہے کہ ابو بکر نے دے دیا؟ ہم کہتے ہیں الحمدللہ ابو بکر کا حضرت علی کو یہ 3 سامان دینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضور نے جو چھوڑا ہے اس میں میراث کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، حضور نے جو چھوڑا ہے وہ صدقہ ہوا کرتا ہے. آپ کہیں گے کیسے مولانا؟ تو ہم کہیں گے اس لیے کہ سسر کا اگر سسر انتقال کر جائے، پردہ کر جائے، تو سسر جو پراپرٹی چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں داماد کا کچھ حصہ نہیں ہوتا ہے، اگر حصہ ہوتا ہے تو بیٹی کا ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ ترکہ تقسیم کیا ہے، علی کو 3 سامان دیا ہے، تو ہم کہیں گے بلا شبہ دیا ہے لیکن ترکے کے طور پر نہیں دیا. حضور نے جو چھوڑا صدقہ تھا، تو ابو بکر صدیق کی ثوابدید پر ڈیپینڈ تھا کہ کس کو دیا جائے. تو حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ مولائے کائنات کی یہ شان ہے کہ تلوار چلاتے ہیں تو نعرہ فرشتہ لگاتا ہے، جنگ کرتے ہیں تو نعرہ فرشتہ لگاتا ہے، لہذا حضرت علی اس کے زیادہ حقدار ہے، اس لیے ابو بکر نے حضرت علی کو یہ سامان عطا فرما دیے. اور اگر آپ ترکہ کہو گے تو داماد کو ترکہ اور کا نہیں ملتا، داماد کو ترکہ نہیں ملتا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو. اور یہاں سے ایک بات اور ثابت ہو گئی، ابو بکر اور حضرت علی کتنا ایک دوسرے سے محبت فرماتے تھے. سبحان اللہ. ابو بکر کے نام پر اپنے بچوں کا نام علی رکھیں، اور آقا علیہ السلام کا سامان بطور تحفہ ابو بکر حضرت علی کو عطا کرے. اسی کو تو محبت کہتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں. لیکن ناہنجار سمجھ نہ سکا ابھی تک. بہرحال بتانا مقصد یہ ہے، یہیں پر ایک بیچ میں میسج چلا تھا، غالباً جلالی صاحب کے بال پیٹ سے یہ میسج چلا تھا کہ جلالی صاحب کے پاس اللہ تعالیٰ ان کی استقامت کو قائم و دائم فرمائے، ان کا جیسا تسلب ہم سب کو عطا فرمائے. تو اسی باغ فدق کو میٹر کو لے کر کے ان کے اوپر نہ جانے کیا کیا جملے کہے گئے. اور ایک ناہنجار کل ابو بکر صدیق کو سرعام سب کے سامنے اس نے کافر کہا ہے. ایک ناہنجار ہے جس نے کافر کہا معاذ اللہ، پڑوس کے ملک کا ہے، بڑا خطیب اپنے آپ کو کہتا ہے، علوی لگاتا ہے اپنے آپ کو. اگر علوی ہوتا تو حضرت علی کی نسبت سے علوی لگاتا تو ابو بکر کی شان میں کبھی گستاخی نہ کرتا. اور اس نے ابو بکر کو کافر کہہ کے، جن کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی ہے، جن کے ایمان کی گواہی احادیث نے دی ہے، جن کی عظمت کو میرے مصطفیٰ نے اجاگر کیا ہے، ان کو کافر کہہ کے اس نے کفر اپنی طرف پلٹا لیا. کہ حضور فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو مسلمان کافر نہیں ہوتا، تو یہ خود کافر ہو جاتا ہے کہنے والا. تو اس گستاخ نے ابو بکر کو کافر کہہ کے اپنے آپ کے کافر ہونے کی گواہی دے دی ہے اور اس کا فتویٰ دے دیا ہے. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تھی. اب وہ حدیث جس کی بنا پر یہ لوگ جو ہے نا بڑا ہنگامہ کرتے ہیں، وہ حدیث جس کی بنا پر بڑا ہنگامہ کرتے ہیں، وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث سناؤں اس سے پہلے ایک بار اور حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ حدیث کون سی ہے جس کو لے کر کے بڑا ہنگامہ کرتے ہیں؟ یہ بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے. وہ حدیث سن لیں گے اور حدیث سنیں گے اور انشاءاللہ اس کی جب وضاحت ہوگی تو ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن ہر آدمی کے لیے میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں. جو آدمی علم سے شغف رکھتا ہے اور حق کی تلاش میں ہے اس کو ہم سمجھا سکتے ہیں، ورنہ ابو جہل کی اولاد کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ابو جہل آقا علیہ السلام کے دلائل دیکھ کر کے نہ سدھرا تو ان کی اولاد کیسے سدھر جائیں گی؟ لیکن جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، شعور اور فہم کا مالک بنایا ہے، اس کا ضمیر بیدار ہے، تو انشاءاللہ ان دلیلوں کو سننے کے بعد یہ وہی کہے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. دیکھیں بخاری شریف راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ابو بکر کے پاس آئیں، اور آنے کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ آقا علیہ السلام کا میراث جو مال فے ہے
مدینہ میں ہے، فدق میں ہے، اور جو خیبر کی خمس سے بچا ہے۔ تین مال، فدق اور اس کے علاوہ مدینہ میں جو مال فے ہے، فدق کے مقام پر جو مال فے ہے، خیبر کے جو خمس 5ویں میں سے بچا ہے، اس میں آقا علیہ السلام کی جو میراث ہے ہم کو دی جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، سنیں، لا نورثو، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا نورثو ما ترکنا صدقہ، حضور نے فرمایا ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں، ہم جو چھوڑتے ہیں سب صدقہ ہوا کرتا ہے، ہم جو چھوڑتے ہیں سب کیا ہوا کرتا ہے؟ صدقہ۔ آگے کے جملے قابل غور ہیں۔ حضور نے فرمایا جو ہم وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوا کرتا ہے۔ اتنا یاد رکھیں، انما یاکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا المال وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حالها التي كان عليها فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق نے کہا ان تمام چیزوں سے آقا علیہ السلام کی آل کھاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کھایا کرتے تھے۔ تو ابو بکر نے کہا بخدا میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، جن پر حضور خرچ کرتے تھے میں انہی پر خرچ کروں گا، جیسا عمل حضور کا تھا میں اسی پر عمل کروں گا۔ تو ابو بکر نے دینے سے انکار کر دیا، حضرت فاطمہ کو دینے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اب یہاں پر رافضی لوگ ہنگامہ کرتے ہیں، رافضی لوگ ہنگامہ کیا کرتے ہیں؟ ہنگامہ کرتے ہیں کہ ابو بکر نے نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ ارے بھائی ابو بکر نے اپنی طرف سے نہیں دیا، ابو بکر کو نہ دینے کا حکم میرے مصطفیٰ نے دیا ہے، حضور نے دیا ہے نا۔ اچھا ہم لوگ حدیث سننے کے بعد ہم امتی، عام امتی حدیث سن کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں؟ کسی بھی دلیل کا کوئی بھی معاملہ آ جائے، حدیث بطور دلیل ہمارے سامنے آ جائے، ہم لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو کم سے کم دلیل ہے۔ تو سوچو جب ہم امتیوں کا یہ معاملہ ہے، جو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سراپا تقصیر ہیں، ہم لوگوں کا یہ معاملہ ہے، تو وہ فاطمۃ الزہرا جو خواتین جنت کی سردار ہیں ان کا معاملہ، تو انہوں نے حدیث سنا تو بدرجہ اولا مطمئن ہو گئی نا، وہ بدرجہ اولا مطمئن ہو گئی۔ لیکن اب راوی حدیث نے کیا کہا؟ کہتے ہیں فوجدت فاطمۃ علی ابی بکر فی ذلک فحجرته فلم تکلمه حتی توفی۔ فرماتے ہیں راوی تو حضرت فاطمہ ابو بکر صدیق پر اس سلسلے میں ناراض ہو گئیں، تو ابو بکر سے دور رہیں، ان سے بات نہیں کی، یہاں تک کہ پردہ فرما گئی، اور ان کے شوہر نے انہیں رات میں تدفین کر دی۔ ولم یؤذن بہا ابا بکر، اور ابو بکر کو خبر نہ دی، وصلی علیہا، اور ان کی نماز جنازہ پڑھ لی۔ اب یہاں قابل غور بات ہے، کہا کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی۔ اچھا حضرت فاطمہ نے کہا میں ناراض ہوئی؟ ایک بات بتائیں، انہوں نے کہا؟ ارے بھائی جب انہوں نے نہیں کہا تو یہ راوی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ ناراضگی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا جانتی حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائی نہیں۔ اور دوسری بات، اجنبی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق غیر محرم ہے، غیر محرم سے پردہ ہوتا ہے، ان سے بلا ضرورت بات نہیں ہوتی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ ان سے جا کر بار بار بات کریں؟ انہوں نے حدیث سنی، مطمئن ہو گئی۔ یہ کہنا کہ ناراض تھی یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ ناراضگی دل کا فعل ہوتا ہے، اور ہر آدمی جب تک دل کی بات ظاہر نہ کر دے کیسے اس کے اوپر فتویٰ لگائیں گے آپ؟ قابل غور بات ہے نا۔ تو یہ راوی نے کہا کہ ناراض ہوئی، حضرت فاطمہ نے کہا کیا کہ میں ناراض ہوں؟ انہوں نے نہیں کہا، تو کیسے سمجھ لیا کہ وہ ناراض ہو گئی؟ کیسے سمجھ لیا کہ وہ ناراض ہو گئی؟ کیسے مان لیا کہ وہ ناراض ہو گئی؟ ہاں دور رہی، کیونکہ وہ غیر محرم ہے، غیر محرم سے پردہ ہوتا ہے تو ان سے دور رہا جاتا ہے، ان سے بات نہیں کی، کیوں؟ غیر محرم سے بلا ضرورت بات نہیں ہوتی ہے، اس لیے حضرت فاطمہ جو سراپا شرم و حیا ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ جن کے حیا پہ فخر کرے، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ بار بار ابو بکر سے جا کر بات کریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ کا کہنا یہ کہ حضرت علی نے رات میں لے جا کر کے سپرد خاک کر دیا، ابو بکر کو خبر نہ دی، تو اس سے بھی لوگ نتیجہ نکالتے ہیں ابو بکر کو نہیں بلایا مطلب ناراض تھے ان سے۔ ارے بابا یہ اس سے نتیجہ کس سے نکال لیا؟ علامہ سمہودی نے تاریخ مدینہ کے اندر بڑی پیاری بات لکھی ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی انتظار کرتا ہے مجھے بلایا جائے گا، اور دوسرے لوگ سمجھتے ہیں بغیر بلائے آ جائیں گے، سمجھنا۔
کبھی کبھی آدمی سمجھتا ہے مجھے بلایا جائے گا، اینڈ ٹائم میں بلا لیں گے، مجھے گھر میں رہتا ہے، اور جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کیا خود سے آ جائیں گے۔ تو یہی ہوا یہاں پر، جس کا غلط فائدہ اٹھایا ہے رافضیوں نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ تھے اس امید پر کہ علی بلائیں گے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نہیں بھیجا اس امید پر کہ ابو بکر یوں ہی چلے آئیں گے، ابو بکر یوں ہی چلے آئیں گے۔ اب اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ ناراض تھے، یہ غلط ہے۔ اور رہا مسئلہ رات میں تدفین کا، تو اس کی وجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت ہے۔ چونکہ اس زمانے میں عورتوں کو بے پردہ جو ہے کھلے انداز میں جیسے مردوں کو لے جایا جاتا ویسے عورتوں کو لے جایا جاتا تھا، تو حضرت فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ مجھے پردے کے ساتھ لے جایا جائے، تو اس وقت آپ کے لیے باقاعدہ پردے کا انتظام کیا گیا، اور رات میں اسی وجہ سے آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اچھا ایک چیز اور کہے، حضرت علی نے نماز پڑھ لی۔ ارے ایک رافضی کتاب ضرورت پڑے گی تو حوالہ بھی آئے، رافضی کتاب کے اندر ہے کہ اس نے خود لکھا ہے، ایک رافضی عالم کہتا ہے، اگرچہ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت علی نے جنازے کی نماز پڑھائی ہے، لیکن وہ رافضی عالم کہتا ہے ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کے جنازے کی نماز پڑھائی ہے، اور 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھائی ہے۔ ضرورت پڑے گی، اس کا حوالہ میں جان بوجھ کے نہیں دے رہا ہوں تاکہ ضرورت پڑے تو مجھ سے کوئی سوال تو کرے، جب ضرورت پڑے گی سوال کرے گا تو دکھانے میں مزہ آئے گا۔ جی تو حضرت ابو بکر صدیق اس لیے نہیں گئے کہ ان کو بلایا جائے گا۔ پھر مزید یہ کہ اہل شیعہ، اہل تشیع کے یہاں، شیعوں کے یہاں جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ خالی 7 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے جنازے میں حضرت فاطمہ کے؟ صرف 7 لوگ تھے۔ کون کون؟ حضرت علی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمار، حضرت حذیفہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت مقداد ابن اسود، یہ 7 لوگ جنازے میں تھے، 8واں کوئی تھا ہی نہیں۔ تو ہم سوال کریں گے، اے رافضیو تمہارے یہاں کچھ اور لوگ بھی معتبر ہیں، وہ جنازے میں کیوں نہیں تھے؟ کیا ناراض تھے حضرت فاطمہ سے، یا حضرت فاطمہ ان سے ناراض تھی، یا حضرت علی ان سے ناراض تھے؟ جو لوگ نہیں تھے ان میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے دونوں شہزادے، جنتی نوجوانوں کے سردار آقا علیہ السلام کے لاڈلے حسنین کریمین ہیں، تمہاری روایت کے مطابق یہ لوگ بھی نہیں تھے۔ اور آگے بڑھو، عبداللہ ابن عباس تم بھی مانتے ہو یہ بھی نہیں تھے، اور تم یہ بھی کہتے ہو عقیل ابن ابی طالب ان کی عظمت کے بھی تم قائل ہو یہ بھی جنازے میں نہیں تھے، اور قیس ابن سعد ان کی عظمت کے بھی تم لوگ قائل ہو یہ بھی جنازے میں نہیں تھے، ساتھ ساتھ ابو ایوب انصاری ان کی عظمت کے بھی تم لوگ قائل ہو یہ بھی جنازے میں موجود نہیں تھے، ابو سعید خدری یہ بھی جنازے میں موجود نہیں تھے، سہل ابن حنیف یہ بھی موجود نہیں تھے، صہیب رومی یہ بھی موجود نہیں تھے، برا ابن عازب یہ بھی موجود نہیں تھے، ابو رافع یہ بھی موجود نہیں تھے۔ تو تم کہتے ہو کہ خالی 7 لوگ تھے، 7 کے علاوہ تمہارے یہاں 13 لوگ اور معتبر ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ 13 لوگ کیوں نہیں گئے؟ کیا ان 13 لوگوں سے حضرت فاطمہ ناراض تھیں، یا ان 13 لوگوں سے حضرت علی ناراض تھے، یا 13 لوگ ان سے ناراض تھے؟ معاملہ یہ تھا کہ تمہاری روایتیں ہی غلط ہیں، ورنہ حضرت فاطمہ کی شان یہ، ارے عام مومن کا مقام یہ ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک آقا فرماتے ہیں جو اس کے جنازے میں شریک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو یہ تو فاطمۃ الزہرا ہیں، جنتی خواتین کی سردار ہیں، ان کے جنازے میں شریک ہونے والے کی خالی گناہ ہی نہیں معاف ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ درجہ بھی بلند فرما دیتا ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گستاخی کہ ابو بکر نہیں گئے، یہ کہاں سمجھ لیے؟ پھر اس کے بعد تو یہ کلیئر ہو گیا نا، ابو بکر کس انتظار میں تھے؟ علی بلائیں گے، اور علی کس انتظار میں تھے؟ ابو بکر آئیں گے۔ اور ایک رافضی نے کیا کہا؟ ابو بکر نہیں پڑھایا، اور بخاری کی حدیث میں کیا حضرت علی نے پڑھائی جنازے کی نماز، اور یہ کہا کہ حضرت فاطمہ ناراض تھی۔ اس کا معاملہ کلیئر ہوا۔ ناراض کہنا یہ کس کا جملہ ہے؟ راوی کا، حضرت فاطمہ کا نہیں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ میں ناراض، اور میں کہتا ہوں کیسے ناراض ہو سکتی ہیں یار، کیسے ناراض ہو سکتی ہیں؟ حدیثوں کو ہم نے عملی طور سے آقا کے گھر والوں سے سمجھا ہے، تو یہ حدیث کی حضور نے فرمایا ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے آقا علیہ السلام کی شہزادیوں کو دیکھا ہے، آقا علیہ السلام کی ازواج کو دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے مکمل طور سے اس پر عمل کیا، اور بتا دیا کہ حضور نے کسی کو مالی وارث نہیں بنایا ہے، اگر بنایا ہے تو علمی وارث حضور نے بنایا ہے، علمی وارث آقا علیہ السلام نے بنایا۔ ایسے ہی اور بہت ساری باتیں ہیں۔ تو یہ معاملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے فرمایا کہ جس پہ آقا علیہ السلام خرچ کیا کرتے تھے میں اسی پر خرچ کروں گا۔ پھر اس کے بعد ابو بکر نے بھی نہیں دیا،
عمر کا دور آیا تو عمر نے بھی انہی کے اوپر خرچ کیا جن کے اوپر حضور خرچ کرتے تھے. حضرت عثمان بھی ان کے اوپر خرچ کرتے تھے. حضرت علی کا جب زمانہ آیا تو بھی انہی کے اوپر خرچ کرتے تھے, انہی کے اوپر خرچ کرتے تھے جن کے اوپر حضور خرچ کرتے تھے. اگر تم کہتے ہو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق تھا تو حضرت علی نے حدیث کیوں حق نہیں دیا؟ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک میسج چل رہا تھا غالباً علامہ جلالی صاحب کے وال پیج سے کہ ایک رافضی عالم ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ ہم ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ انہوں نے حضرت علی کے اوپر ظلم کیا, حضرت فاطمہ کے اوپر ظلم کیا, جو ظالم ہوگا وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے. کہا کیا ظلم کیا ہے؟ کہا باغ فدق فاطمہ کا حق نہیں دیا. اچھا, بڑے غور سے سنتے رہے. فاطمہ کا حق نہیں دیا, اور تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, یہ بتائیے جو باغ فدق ہے مسلمانوں کے مال اور جان کی حفاظت کی ذمہ داری یہ کس کا حق ہے؟ خلیفہ نہ حفاظت کرتا ہے؟ اے رافضیو, تمہارے یہاں تو حضرت علی خلیفہ ہے نا, بلا فضل خلیفہ حضرت علی ہیں, تو بانٹنے کا کام کس کا تھا؟ حضرت علی کا تھا نا کہ ابو بکر کا ہے؟ تمہارے یہاں تو ڈائریکٹ حضرت علی خلیفہ ہے نا, تو ان کا کام تھا بانٹنا نا, تو تم نے ابو بکر کو کیوں مورد الزام ٹھہرایا؟ تو اب حیران ہو گیا. جب حیران ہوا تو حیرانی کے بعد کیا کہتا ہے معلوم؟ کا معاملہ ایسا ہے کہ اگرچہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہیں, لیکن معاملہ ایسا ہے کہ حضرت علی کی خلافت حضرت عثمان غنی کے بعد شروع ہوئی. حضرت عثمان غنی کے بعد شروع ہوئی. اس کے بعد معاملہ کہا ٹھیک ہے, جب عثمان غنی کے بعد شروع ہوئی تو ذرا یہ بتاؤ کہ جب عثمان غنی کے بعد شروع ہوئی تب تو خلیفہ بنے نا, تب کیوں نہیں بانٹا؟ اور اس سے پہلے کیوں نہیں دلوایا؟ تو ہمارا اور تمہارا دونوں کا عقیدہ ہے کہ مشکل کشا ہے حضرت علی. ارے یار, اپنے گھر کی مشکل کشائی نہیں کر پا رہے, کتنی بڑی گستاخی حضرت علی کے اوپر ہوگی. حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی طرف سے منع نہیں کیا ہے, منع اس لیے کیا کہ منع میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے. آقا نے فرمایا ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے, ہم کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں, اگر کسی کو وارث بناتے ہیں تو وہ علمی وارث ہوا کرتا ہے. جو جتنا زیادہ علم حاصل کرے گا وہ آقا علیہ السلام کا اتنا بڑا وارث ہوگا, اور وارث ہونا بہت کمال کی بات ہے. ہر آدمی وارث نہیں ہو سکتا, وارث وہی ہوتا ہے جس پر خدا کا کرم ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا, اللہ فرماتا ہے کہ جس کے لیے حکمت جسے دی گئی اسے خیر کثیر سے نوازا گیا, جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا علم اور دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. بہرکیف اگر کوئی سنجیدہ آدمی نے گفتگو سنی ہوگی تو مجھے امید قوی ہے انشاءاللہ اس معاملے میں اس کے سارے اشکالات ختم ہو گئے ہوں گے, اور وہ یہی کہے گا کہ ابو بکر عدل و انصاف اور حلیم الطبع اور آقا علیہ السلام کے سچے جانشین ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ما اتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.